نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی امین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند تمام احباب درود پاک تلاوت فرمائے الصلاۃ والسلام علیکہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم جناب محترم ثاقب صاحب کے والد محترم جناب محترم محمد عنایت صاحب مرحوم ان کا ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اس عظیم محفل کے اہتمام پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ماہ محرم الحرام ہے، اسی مناسبت سے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے محبت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرط ایمان ہے۔ محبت آل مصطفیٰ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور یہی وہ ایمان ہے جس ایمان کی بنیاد پر قبر کی منزلوں نے آسان ہونا ہے، اور یہی وہ ایمان ہے جس ایمان کی بنیاد پر یوم قیامت رب کائنات کی بارگاہ سے جنتوں کے نصیب ہونے کی امید ہونی ہے۔ تو سامعین محترم، اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ آج کا دور فتنہ کا دور ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے برابر نظر آنا چاہتا ہے، کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے۔ تو جب اس دور میں محبت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی شرط بیان کیا جاتا ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو اگر دیکھیں تو وہ بھی انسان تھے، ظاہراً بشر تھے. تو ذہن سوال کرتا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان تھے. ہم بھی اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی زندگی گزار گئے. تو پھر ان چند ہستیوں کی محبت شرط ایمان کیسے ہو گئی کہ جب ہم بھی ان جیسے اور وہ بھی ہم جیسے. تو سامعین محترم، یہ نقطہ آج ہم قرآن مجید کی روشنی سے سمجھیں گے کہ ان خاص ہستیوں کو اور ان خاص ہستیوں کی محبت کو شرط ایمان یہ آپ نے اور میں نے نہیں بنایا، یہ خود رب کائنات نے بنایا. تو سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں. یہ قرآن مجید کا 25واں پارہ ہے. سورت کا نام ہے سورۃ الشورى. آیہ کریمہ نمبر 23 کا مطالعہ کریں. مالک کائنات فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میرے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ عطا کرتا ہے. رب کائنات کے کلام پہ غور کریں. میرے اللہ نے اس آیہ کریمہ کا آغاز کن کلمات سے کیا؟ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. ذہن نے سوال کیا کہ مولا کیا یہ خوشخبری تو ہر کسی کو دیتا ہے؟ جواب آیا نہیں. عبادہ یہ خوشخبری میں صرف اپنوں کو دیتا ہوں. عبادہ یہ ضمیر بتا رہی ہے. رب فرماتا ہے بندے تو سارے میرے ہیں، لیکن یہ خوشخبری صرف انہی کو دیتا ہوں جو میرے بن گئے. عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. تو گویا رب بتا یہ رہا ہے کہ جس خوشخبری کا آگے ذکر آنے والا ہے وہ خوشخبری میں ہر انسان کو نہیں دیتا، ہر بندے کو نہیں دیتا. یہ خوشخبری صرف انہی کو دیتا ہوں جو ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں. گویا رب بتا یہ رہا ہے یہ خوشخبری دینے کے لیے پہلے میں خاص دلوں کا انتخاب کرتا ہوں، پہلے خاص شخصیات کا انتخاب کرتا ہوں. اب مولا بتا نا خوشخبری کیا ہے؟ کیا جنتوں کی خوشخبری ہے؟ جواب آتا ہے نہیں. کیا محلات کی خوشخبری ہے؟ جواب آیا نہیں. مولا کیا خوشخبری ہے؟ تو رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ خوشخبری محبت آل مصطفیٰ کی خوشخبری ہے. یہ خوشخبری مودت آل مصطفیٰ کی خوشخبری ہے. گویا رب کائنات دونوں موضوعات کو جوڑ کر یہ نقطہ سمجھا رہا ہے لوگوں میں اپنے مصطفیٰ کے آل کی محبت کو ہر سینے میں نہیں رکھتا. آل مصطفیٰ کی محبت کو رکھنے کے لیے پہلے پاک دلوں کا انتخاب کرتا ہوں، پاک دلوں کو چن کر پھر پاکوں کی محبت ان دلوں میں رکھ دیتا ہوں. میرے اللہ نے فرمایا کہ پاک دلوں کو چن کر
ان پاک دلوں میں ان پاکوں کی محبت کو سجا دیتا ہوں۔ گویا میرا رب سمجھا یہ رہا ہے کہ میں ان پاکوں کی محبت ناپاکوں کو نہیں دیتا، ان پاکوں کی محبت میں غلیظ لوگوں کو نہیں دیتا، ناپاک لوگوں کو نہیں دیتا۔ گویا محبت آل مصطفیٰ یہ پاکیزگی کی علامت ہے، محبت آل مصطفیٰ یہ طہارت کی علامت ہے، محبت آل مصطفیٰ یہ رب کی بارگاہ سے مقبولیت کی علامت ہے۔ جو رب کی بارگاہ کے قریب ہوتے ہیں رب انہی کو علی اور فاطمہ کی محبت دیتا ہے۔ سامعین، آیہ کریمہ یا ختم نہیں ہوئی، آیہ مبارکہ کے الفاظ آگے بڑے لطیف ہیں۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، رب فرماتا ہے جو یہ نیکی کما کے اپنے ساتھ لائے گا، صیغہ مضارع کا ہے، اشارہ یوم قیامت کی طرف ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، رب فرماتا ہے جو یہ نیکی کما کے میدان حشر تک اپنے ساتھ لائے گا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو محبت آل مصطفیٰ کی نیکی میدان قیامت تک اپنے ساتھ لائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، رب کہتا ہے کہ ہم میدان قیامت میں بھی ان کی اس نیکی میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ سامعین، رب کمال کے کلمات ارشاد فرما رہا ہے، نزد لہو فیہا حسنا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ نیکی، محبت آل مصطفیٰ کی نیکی، مودت آل مصطفیٰ کی نیکی، چاہت آل مصطفیٰ کی نیکی، اطاعت آل مصطفیٰ کی نیکی، اتباع آل مصطفیٰ کی نیکی، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ رب فرماتا ہے تم میدان قیامت میں یہ نیکی لے کے پہنچو، ہم میدان قیامت میں بھی اس نیکی میں اور اضافہ کرتے رہیں گے۔ اور یہاں بھی ابھی آیہ کریمہ کے اختتام نہیں ہوا، اس سے آگے میرے اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ سامعین، اگر ذہن حاضر ہو اور ذوق سلامت ہو تو ان کلمات کی طرف متوجہ ہو، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ گویا رب کائنات یہ پیغام دے رہا ہے تم یہ محبت آل مصطفیٰ کی نیکی لے کر میدان قیامت میں پہنچو، اگر تمہارے کوئی گناہ بھی ہوئے تو میں معاف کر دوں گا۔ ان اللہ غفور شکور، اس نیکی کے صلے سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہاری پوری پوری قدر کروں گا۔ غفور شکور، لفظ شکور کا معنی ہے قدر کرنے والا۔ آج یہ معنی یاد کر کے جائیں، لفظ شکور کا کیا معنی ہے؟ قدر کرنے والا۔ سامعین محترم، پتہ چلا کہ رب بھی کسی کی قدر کرتا ہے، اللہ بھی کسی کی قدر کرتا ہے۔ ارے ہم اللہ کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اللہ کی قدر کرتے ہیں اور اللہ نسبت آل مصطفیٰ کی قدر کرتا ہے۔ اب واڑہ بالیاں کی سرزمین پہ بیٹھنے والے دیوانوں، مجھے بتائیں جس کی قدر کی جاتی ہے کیا اس کے ساتھ سلوک عام لوگوں جیسا ہوتا ہے؟ بولیں گے نہیں۔
جس کی قدر کرتے ہیں اس کے ساتھ بیہیو بھی الگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ سلوک بھی الگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق بھی الگ نوعیت کا ہوتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اگر آپ اپنے گھر میں مہمانوں کو بلائیں، محفل رکھیں، تو سامعین محترم آنے والے مہمان سینکڑوں ہوں گے، لیکن ہر کسی کے ساتھ بیہیو ایک جیسا نہیں ہوگا۔ کئی وہ ہوں گے جن کو آپ قالینیں بچھا کے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گے، کئی وہ ہوں گے جن کو آپ اپنے ہال میں بٹھائیں گے، اور کئی وہ ہوں گے جن کے لیے سٹیج سجا کر صوفے لگائیں گے۔ تو سامعین محترم، جن کی قدر کی جاتی ہے ان کے ساتھ نوعیت اور تعلق جدا گانا ہوتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ رب کائنات فرماتا ہے میدان قیامت سجے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے محبوب علیہ السلام تک سب انبیاء کی امتیں میدان حشر میں ہوں گی۔ ان اللہ غفور شکور، جو میرے مصطفیٰ کی آل سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کی میدان قیامت میں ایسی قدر کروں گا جیسی قدر اور کسی کی نہ ہوگی۔ گویا مالک کائنات یہ نظارے دکھانا چاہ رہا ہے، لوگوں تم اپنے سینوں میں علی اور فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت سجا کے پہنچو، میں تمہارے لیے نور کے ممبر تیار کرتا ہوں۔ اب سامعین محترم، شاید کسی جوان کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ علامہ صاحب، ہم نے میدان قیامت کا نقشہ کچھ اور سنا ہے، ہم نے اس سے پہلے میدان حشر کا نقشہ کوئی اور سنا ہے، اور آپ اسی میدان قیامت کے نقشے کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، آج یہ بھی نئی بات سمجھ کے جائیں کہ میدان قیامت تو ہر کسی کے لیے ایک ہوگا، لیکن ہر کسی کا حال ایک جیسا نہیں ہوگا۔ میدان حشر تو سب کے لیے ایک ہوگا، لیکن ہر کسی کا حال ایک جیسا نہیں ہوگا۔ کئی وہ ہوں گے جو تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کئی وہ ہوں گے جن پہ نفسا نفسی کا عالم طاری ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے، والدین اولاد سے دور بھاگیں گے، اولادیں والدین سے دور بھاگیں گی، لیکن وہی میدان قیامت کئیوں کے لیے پکنک کا ماحول پیش کرے گا۔ کئیوں کے لیے میدان قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور کئیوں کے لیے یوم قیامت ایک لمحے جتنا ہوگا۔ کئی روتے ہوں گے اور کئی اسی یوم قیامت میں مسکراتے ہوں گے، کئی تھر تھر کانپتے ہوں گے، کئی رب کائنات کے جلووں میں مست ہوں گے۔ اگر کوئی کہے کہ علامہ صاحب یہ آپ کے جذبات ہیں یا کوئی دلیل ہے، تو سامعین محترم قرآن مجید کو پڑھیں، سورۃ الحدید، یہ قرآن مجید کی 57 نمبر سورت ہے، سورۃ الحدید، اس کی آیہ کریمہ نمبر 12، 13، 14 ان آیات کریمہ کا مطالعہ کریں۔ میرے اللہ نے میدان قیامت کا منظر بیان کیا۔ رب کائنات فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے میرے پیارے محبوب، آپ یوم قیامت میں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ جب وہ میدان قیامت میں آئیں گے نور ان کا استقبال کرے گا۔
رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب وہ میدان قیامت میں داخل ہوں گے نور ان کا استقبال کرے گا. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، وہ میدان قیامت میں چلیں گے، نور ان کے دائیں بھی ہوگا، نور ان کے آگے بھی ہوگا. وہ نور والے ہوں گے، وہ نور والے ہوں گے. تو سامعین محترم پتہ چل گیا کہ یوم قیامت ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہ ہوگا. کچھ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کئیوں کا استقبال نور کر رہا ہوگا. اور وہ نور والے کون ہوں گے؟ ان اللہ غفور شکور، جن کے سینوں میں محبت آل مصطفیٰ ہوگی، رب کائنات ان کو میدان قیامت میں بھی نور عطا کرے گا. اور سیدہ کائنات نے ارشاد فرمایا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، کل یوم قیامت ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں داخل ہوں گے. تو سامعین محترم پتہ چل گیا کہ محبت آل مصطفیٰ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو جنت کے لیے ذریعہ بن جاتی ہے. اب سامعین شاید کسی کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو جائے کہ علامہ صاحب اس آیہ کریمہ میں نہ تو حضرت علی شیر خدا کا نام آیا ہے رضی اللہ تعالی، نہ سیدہ کائنات کا نام آیا ہے سلام اللہ تعالی علیہ، اور نہ ہی امام حسن اور حسین کا نام آیا ہے. لیکن آپ ان چاروں ہستیوں کا بار بار نام لے رہے ہیں اس آیہ کریمہ کے تناظر میں. تو یہ نام کہاں سے آ گئے؟ یہ اشکال بھی آج دور کر لیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل نقل کرتے، امام طبرانی المعجم الکبیر میں لاتے، امام حیثمی نقل کرتے، امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے، امام نسائی نقل کرتے ہیں، اور پھر اس صدی کے امام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی نقل کرتے. اب حدیث پاک کے الفاظ سنیں گے اور دل کو جلا بخشیں گے، ایمان کو تازگی نصیب ہوگی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، آیہ مودت، صحابہ کرام اکٹھے ہو کے گئے در مصطفیٰ پر، اور حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے ایک سوال کیا. کیا کیا؟ سوال کیا. اور صحابہ سوال کیا کرتے ہیں؟ قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سامعین غور کریں، یہ جو قالو یہ کلمہ ہے یہ صیغہ جمع کا ہے، اور عربی زبان میں جمع کا آغاز کم از کم 3 سے ہوتا ہے. کتنے سے؟ 3. گویا یہ جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں سوال کرنے والے صحابہ کم از کم 3 تھے یا اس سے زیادہ تھے. قالو یا رسول اللہ، صحابہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے سونے آقا ہمیں بتائیے وہ آپ کے قریبی کون کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہم صحابہ پر بھی واجب کی ہے. ہائے ہائے. سامعین صحابہ کے سوال پہ غور کریں. من قرابتک،
سونے آقا بتائیے نا وہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ وہ آپ کے گھر والے کون ہیں؟ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، جن کی مودت اللہ نے ہم صحابہ پر بھی واجب کر دی ہے۔ سامعین محترم، اب اس سوال میں ایک لفظ واجب آیا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ واجب۔ یہ لفظ واجب قرآن کی آیت میں نہیں ہے، لیکن صحابہ کے سوال میں ہے۔ تو یہ جو لفظ واجبات ہے یہ بتا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے والے صحابہ بھی عام درجہ کے نہیں تھے، وہ صحابہ بھی فقیہ تھے، درجہ فقاہت پر تھے۔ فقہا صحابہ تھے کہ جنہوں نے اس آیہ کریمہ کو پڑھا، آیہ کریمہ کو سنا اور اس سے یہ نقطہ اخذ کیا، نتیجہ اخذ کیا کہ رب کائنات کچھ ہستیوں کی مودت ہم صحابہ پر بھی واجب کر رہا ہے۔ فقیہ صحابہ تھے جو حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے گئے۔ صدقے جائیں سونے آقا پر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سوال کو اگنور نہیں کیا، صحابہ کے سوال کو رد نہیں کیا، بلکہ آقا نے اس سوال کو ایڈریس کیا اور صحابہ کو جواب دیا، کیا میرے دیوانوں، اگر میرے ان قریبیوں کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ سنو۔ میرے آقا نے فرمایا ان میرے گھر والوں میں علی و فاطمہ و ابناہما، حضور نے فرمایا ان میں ایک میرا علی ہے۔ علی والو، میرے آقا فرما رہے ہیں ان میرے قریبیوں میں ایک میرا، اونچا بولے، ایک میرا علی ہے، ایک میری پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، دو ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین۔ ان پاکوں کی محبت اللہ نے ہر مومن پر واجب کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو سامعین محترم، آقا تاجدار کائنات نے 4 ہستیوں کا نام لیا، علی و فاطمہ و ابناہما۔ میرے آقا نے فرما دیا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی مودت اللہ نے ہر مومن پر واجب کر دی ہے۔ اب سامعین محترم، یہاں تک تو سوال کا جواب ہو گیا۔ آگے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پڑھیں، انتہائی اعلیٰ درجے کے فقیہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ صحابہ کا حضور کی بارگاہ میں سوال کرنا، یا صحابہ کا سوال ہے اور حضور کا جواب ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس سوال اور اس جواب کو ملا کے دیکھیں تو محبت آل مصطفیٰ کی جو اہمیت سمجھ آتی ہے کہ ہر مومن پر محبت آل مصطفیٰ اللہ نے فرض کر دی ہے۔ کیا کر دی؟ فرض کر دی ہے۔ رب رسول نے ایمان والوں کے لیے یہ پیغام عطا کیا ہے کہ لوگوں سن لو، آل مصطفیٰ کی محبت ہر مومن پر فرض ہے۔ محبت آل مصطفیٰ یہ شرط ایمان ہے۔ محبت آل مصطفیٰ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ محبت آل مصطفیٰ کے بغیر ایمان کی لذت نصیب نہیں ہوتی، اور محبت آل مصطفیٰ کے بغیر نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ روزہ اور حج قبول ہوتا۔ محبت آل مصطفیٰ کے بغیر
نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ حج اور روزہ قبول ہوتا ہے۔ اب سامعین محترم، شاید لوگ سوچ میں پڑ گئے ہوں کہ علامہ صاحب نے کیا کہہ دیا کہ محبت آل مصطفیٰ کے بغیر نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ بھئی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ نماز اللہ کی وہ عبادت ہے کہ اس نماز میں اللہ نے علی اور فاطمہ پہ درود رکھا ہے۔ اسی نماز میں رب کائنات نے امام حسن اور امام حسین پہ درود رکھا ہے۔ اب سامعین محترم، دل سے پوچھئے گا کہ جن ہستیوں پر درود پڑھنا نماز کے اندر بھی اللہ نے لازم رکھا ہو، کیا ان ہستیوں کی محبت کے بغیر ایمان بھی بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا۔ اب سامعین، چونکہ وقت کافی بیت گیا اور ابھی تک ہم نے اس آیہ کریمہ کا صرف ترجمہ سمجھا ہے، میں اگلے چند لمحات جو بھی وقت نصیب ہوتا ہے صرف اسی آیہ کریمہ سے ہی چند نکات آپ کے ذہن تک پہنچاتا۔ سامعین، آپ آئیے اس آیہ کریمہ کو پھر پڑھیں اور لفظ کل سے مطالعہ کریں۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ فرما دیں کہ اے ایمان والو، میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ یہ تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ اے میرے امتیو، اے ایمان والو، میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، سوائے علی اور فاطمہ کی محبت کے۔ تو سامعین، درجوں نکات موجود ہیں، میں وقت بچا کے آخری پیغام کی طرف نکل جاتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ اس آیہ کریمہ سے کیا پتہ چلا کہ ایمان والوں سے اپنی آل کی محبت کون مانگ رہا ہے؟ اللہ بھی مانگ رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی مانگ رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ باتیں ابھی سمجھ نہ آئیں، میں ان کو دعوت محبت دوں گا، گھر جائیں، قرآن مجید کھولیں، ترجمہ جس کمپنی کا نکال لیں، آیہ کریمہ کو پڑھے، بار بار پڑھے، یہی نقطہ سمجھ آئے گا کہ تاجدار کائنات اپنی امت سے سوال کرتے ہیں، اے میرے امتیو، جو میں نے تمہیں ایمان دیا ہے، تمہیں قرآن دیا ہے، تمہیں اللہ کی خبر دی ہے، تمہیں اللہ کی معرفت دی ہے، تم جہنم کے راستے پہ چل رہے تھے، تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر چلا دیا ہے، ان ساری عطاؤں پر تم سے اور کوئی سوال نہیں کرتا۔ آپ اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کریں، کیا رسول اللہ نے ایمان ہمیں دیا کہ نہیں دیا؟ آقا نے قرآن ہمیں دیا کہ نہ دیا؟ آقا نے اللہ کی معرفت دی یا نہ دی؟ تو تاجدار کائنات یہی تو فرما رہے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، جو میں نے قرآن دیا، ایمان دیا، ایقان دیا، تیقن دیا، رب کا پتہ دیا، تمہیں جنت کے راستے پہ داخل کر دیا، اس پر تم سے اور کوئی سوال نہیں کرتا، صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ میرے علی سے، میری فاطمہ سے، میرے حسن اور میرے حسین سے محبت کرتے رہنا۔ اب سامعین، مجھے بتائیے کہ رسول اللہ ہم سے کوئی سوال کریں تو کیا امتیوں کو وہ شے اپنے نبی کو دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اگر کوئی واقعی سچا امتی ہوگا تو وہ رسول اللہ کے سوال پہ کبھی نہ نہیں کرے گا۔ اور سامعین، یہ تو وہ رسول ہیں جنہوں نے اس دنیا میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا،
یہ وہ محبوب ہیں جنہوں نے اس کائنات عرضی میں کسی سے کچھ نہیں مانگا. در مصطفیٰ پر سوالی آتے ہیں، میرے مصطفیٰ سوالیوں کی جھولیاں بھرتے رہتے ہیں. رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے سونے محبوب آپ کے دروازے پہ سوالیوں کی قطاریں ہیں. اے میرے محبوب انسان بھی آپ کے در کے سوالی، جنات بھی آپ کے در کے سوالی، فرشتے بھی آپ کے در کے سوالی، حیوانات بھی آپ کے در کے سوالی، نباتات بھی آپ کے در کے سوالی، جمادات بھی آپ کے در کے سوالی. اے میرے مصطفیٰ آپ کے دروازے پر دن کو، رات کو، سپہر کو، ہر وقت سوالیوں کی قطاریں رہتی ہیں. میرے مصطفیٰ تو اتنا سخی ہے کہ ان سوالیوں کی جھولیاں بھرتا رہتا. میرے محبوب آپ کے دروازے پہ آ کے اگر کوئی دنیا مانگے تو آپ دنیا دیتے ہو، اگر کوئی آخرت مانگے آپ آخرت دیتے ہو، اگر کوئی جنت مانگے آپ جنت دیتے ہو. تو وہ مصطفیٰ جو سب کو ساری زندگی دیتے رہے اپنی امت سے صرف ایک شے مانگی، اپنی امت سے صرف ایک شے مانگی، وہ اپنی آل کی محبت و مودت مانگی. اب بتائیے کیا امتی نہ کرنے والا ہوگا یا ہاں کرنے والا ہوگا؟ اگر کوئی تاجدار کائنات کا سچا اور سچا امتی ہوگا وہ حسنین کریمین کی محبت سے سر نہیں جھٹکے گا. ادھر میرے مصطفیٰ ان ہستیوں کی محبت مانگتے گئے، ایمان والے ان ہستیوں سے محبت کرتے گئے. پھر سامعین یہیں پہ رک کے اسی سوال کو ایک اور انداز سے سمجھے. شریعت کا ایک کلیہ اور قاعدہ ہے کہ سوال کرنے والا بدل جائے تو سوال کا شرعی حکم بدل جاتا ہے. مثلا اگر بیٹا اپنے باپ سے پانی مانگے، کیا کرے؟ بیٹا اپنے باپ سے پانی مانگے تو کیا باپ کو بیٹے تک پانی پہنچانا کیا فرض ہے؟ واجب ہے؟ نہیں، مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. والد محترم اگر اپنے بیٹے کو اٹھ کے پانی دے دیں تو ثواب ہے. اگر نہ دے سکے کہہ دیں بیٹا میں لیٹا ہوں، بیزی ہوں، طبیعت بہتر نہیں، آپ خود اٹھ کے لے لو، تو والد محترم پر گناہ نہیں ہوگا. اگر دے دیں تو ثواب ہے اور اگر نہ دے سکیں تو گناہ نہیں. اب یہی سوال اگر باپ اپنے بیٹے سے کرے، کہے کہ بیٹا پانی دے دو، تو کیا اب بھی شرعی حکم وہی ہوگا؟ نہیں. اب بیٹے کے لیے واجب ہے کہ اٹھ کے اپنے باپ کو پانی دے. آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سامعین محترم سوال تو ایک ہے، بیٹے نے بھی اپنے باپ سے پانی مانگا تھا اور باپ نے بھی اپنے بیٹے سے پانی مانگا ہے. سوال کے الفاظ میں فرق نہیں آیا لیکن سوال کرنے والا بدل گیا. سوال کرنے والا بدل گیا تو پتہ چلا کہ سوال کرنے والا بدل جائے تو شرعی حکم بدل جاتا ہے. بیٹے نے باپ سے پانی مانگا، حکم مستحب کا رہا. باپ نے اگر بیٹے سے پانی مانگا تو شرعی حکم واجب کا ہو گیا. اب سوچئے گا یہاں پر باپ اپنے بیٹے سے نہیں مانگ رہا، نبی اپنی امت سے مانگ رہا ہے. نبی اپنی امت سے مانگ رہا ہے. اگر سوال کرنے والا باپ ہو تو شرعی حکم واجب کا بنتا ہے
اگر سوال کرنے والے امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی سونے محمد مصطفیٰ ہوں تو شرعی حکم صرف واجب کا نہیں رہتا، پھر حکم فرض کا ہوتا ہے، پھر حکم فرض کا ہوتا ہے۔ تو اس سوال نے بتا دیا کہ ایمان والوں پر محبت آل مصطفیٰ فرض ہو گئی ہے، محبت آل مصطفیٰ فرض ہو گئی ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضور کے صحابہ کو دیکھیں، میرے حضور کا ہر صحابی ساری زندگی مصطفیٰ کی آل سے محبت کرتا رہا۔ اینڈ کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ ساری زندگی حسنین کریمین سے محبت کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھے، آپ بھی ساری زندگی حسنین کریمین سے محبت کرتے رہے۔ صرف آخری واقعہ دینے لگا ہوں تاکہ میسج آپ کے ذہنوں تک چلا جائے کہ سامعین، جب مدین فتح ہوا، جسے مدائن بھی کہتے، یہ مدین کا علاقہ فتح ہوا، مال غنیمت آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کرنے لگے۔ آپ نے ایک اصول بنایا، فرمایا کہ جس کی جتنی خدمات ہیں غلبہ دین حق کے لیے، اس کو اتنا مال دیا جائے گا۔ صحابہ آنے لگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمات دیکھتے اور حصہ دیتے، یہاں تک کہ آپ کا اپنا بیٹا آ گیا، حضرت عمر فاروق کا اپنا بیٹا آ گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن اور امام حسین آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کو بھی 1000 درہم دیے اور امام حسین کو بھی 1000 درہم دیے، اور ساتھ یہ بھی محبت سے کہا، شہزادو یہ آپ کا حصہ نہیں، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ہے۔ اب معاملہ ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے یہ منظر دیکھا تو اپنے باپ کے پاس آ کر شکایت کی کہ بابا جان، میرے کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب دیں۔ سوال کیا ہے کہ جب یہ شہزادے ابھی بچپن میں تھے تو میں تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں کھڑا تھا، یہ شہزادے ابھی بچپن میں تھے، میں تلواریں اٹھا کے کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا، تو خدمت میں ان سے آگے ہوں۔ ظاہری بات درست ہے کہ غلط ہے؟ بولیں، درست ہے۔ پہلا سوال کہ میری خدمات ان سے زیادہ ہیں تو مجھے تھوڑا دیا، انہیں زیادہ دیا، کیوں؟ دوسرا سبب کہ میں حاکم وقت کا بیٹا بھی ہوں، خلیفہ وقت کا بیٹا بھی ہوں، حکومت کا بندہ ہوں، اور جب حکومت والے اپنوں کو دیتے ہیں تو پھر گنا نہیں کرتے۔ آپ نے مجھے گن کے تھوڑا دیا، انہیں زیادہ دیا، سبب بتائیں۔ صدقے جائیں حضرت عمر فاروق کی سوچ پر، آپ نے اس سوال کو چھپایا نہیں، صحابہ کو متوجہ کیا اور فرمایا، اے میرے ساتھیو سنو میرا بیٹا کیا کہتا ہے۔ جب سارے دوست صحابہ متوجہ ہوئے، اپنے بیٹے سے کہتے، بیٹا پھر بول، سوال کیا ہے؟ بیٹے نے سوال پھر دہرائے تو حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو چھلکے، اب بول کے کہتے ہیں، میرے بیٹے اب جواب سن لے، اگر امام حسن اور امام حسین جتنا
حصہ پانا چاہتا ہے تو پھر حسنین کے باپ جیسا باپ لا، پھر امام حسن اور امام حسین کے باپ جیسا، بولے بھائی باپ لا۔ اگر ان جتنا لینا چاہتا ہے پھر ان کی ماں جیسی ماں لا اور ان کے نانا جیسا نانا لا۔ حضرت عمر فاروق خود فرما رہے ہیں ارے بیٹے تیرا باپ میں ہوں، حسن و حسین کا بابا علی ہے، ان کی ماں فاطمہ ہے، ان کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو یہ جواب دے کر قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ محبت کا میسج پہنچا دیا کہ لوگوں سن لو، عمر فاروق وہ ہے جو ساری زندگی آل مصطفیٰ سے محبت کرتا رہا۔ تو سامعین محترم آئیے ہم بھی حضور کی آل سے محبت کرنے والے بن جائیں، حضور کی آل سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ یہ پیار یہ محبت اگر سینے میں ہوگا تو پھر رب کائنات بھی راضی ہوگا، رب کا رسول بھی راضی ہوگا۔ آج کی اس عظیم بزم میں بار دیگر دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محترم عنایت صاحب مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے استاذ، میرے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔